بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضۂ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام۔ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بصیرت رمضان میں ہوں آپ کا میزبان ثاقب رضا۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو۔ روزانہ اسی ٹائم ہم آپ کی خدمت میں بصیرت رمضان لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ جناب علی، آج 27واں روزہ ہے، 27ویں نشست ہے ہماری بصیرت رمضان کی۔ بصیرت رمضان اور ماہ مبارک بس اب اپنے اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ آج 27واں روزہ ہے۔ آج کا دن پاکستان کی آزادی سے بھی منسوب ہے، اور آج کی جو رات تھی، جو ہم نے رات گزاری لیلۃ القدر کی رات، بس اسی سے متعلق جناب احسن اقبال متعلقہ آیات سے، تلاوت کلام پاک سے ہماری آج کی محفل کا آغاز کریں گے۔ جناب احسن اقبال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک تاک ہے جس میں ایک چراغ ہے، اور چراغ ایک قندیل میں ہے، اور قندیل ایسی صاف شفاف ہے کہ گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارا ہے۔ اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے، یعنی زیتون کا، کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خواہ آگ اس کو نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے۔ بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے۔ اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ وہ قندیل ان گھروں میں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے
کہ بلند کیے جائیں اور وہاں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے اور ان میں صبح شام اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کو اللہ کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ سوداگری غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت، وہ اس دن سے جب دل خوف اور گھبراہٹ کے سبب الٹ جائیں گے اور آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی، ڈرتے ہیں تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا فرمائے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، میں بہت شکر گزار ہوں جناب احسن اقبال، آپ نے تلاوت کلام پاک سے آغاز کیا۔ آپ بصیرت رمضان کا ناگزیر حصہ ہیں، آپ ہماری ٹرانسمیشن کو رونق بخشتے رہتے ہیں۔ جناب تلاوت کلام پاک کے بعد ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کرتے ہیں۔ روزانہ ہمارے ساتھ مہمان شناخواہ موجود ہوتے ہیں۔ آج ہماری ٹیم کی ہی ایک ممبر یعنی کہ مس اقصیٰ زادہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں مس اقصیٰ زادہ، آپ کو خیر مقدم ہے۔ آپ کا بصیرت رمضان میں آپ ہمارے ساتھ ہی ہوتی ہیں۔ آج ہم نے چاہا کہ ہم آپ سے بھی کلام سنیں، آپ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتی ہیں، بہت خوبصورت انداز ہے آپ کا نعت خوانی میں، تو آج آپ سے ہم کلام سنیں گے۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں نعت سنائیں کوئی، نعت کے بعد جب ہم آپ سے آگے چل کے جب کلام سننے ہوں گے تو اس میں بصیرت رمضان کا جو کلام ہے، جو ٹائٹل ٹریک ہے بصیرت رمضان کا، جو لسنرز آپ سنتے رہتے ہیں، وہ جو آپ کو آواز سنائی دیتی ہے اس میں ایک تو آواز میری ہوتی ہے اور ایک آواز مس اقصیٰ زادہ کی ہے۔ تو آج ہم وہ کلام بھی سنیں گے۔ بصیرت رمضان آپ سنتے ہیں، کلام بھی سنتے ہیں، تو آج ہم لائیو کلام ان سے سنیں گے انشاءاللہ۔ سو پہلا کلام آئیے سنتے ہیں اقصیٰ زادہ سے۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، اللہ کی برہان ہے بصیرت رمضان، ایمان کی پہچان ہے بصیرت رمضان، اللہ کی برہان ہے بصیرت رمضان، ایمان کی پہچان ہے بصیرت رمضان، توفیق رب رحمان ہے بصیرت رمضان، توفیق رب رحمان ہے بصیرت رمضان، درود صبح و شام ہے بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، رمضان کی رونق کو بڑھانے آئے ہیں، ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، رمضان کی رونق کو بڑھانے آئے ہیں، پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں، پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں، اپنے گناہ رب سے بخشوانے آئے ہیں، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، دیکھو اے لوگوں آیا خدمت کا مہینہ، کمزوروں بے کسوں سے چاہت کا مہینہ، دیکھو اے لوگوں آیا خدمت کا مہینہ، کمزوروں بے کسوں سے چاہت کا مہینہ، خدمت کے واسطے سے قربت کا مہینہ، خدمت کے واسطے سے قربت کا مہینہ، انسان کی عزت کا عظمت کا مہینہ، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، پاکیزگی یہ دل کی سب کوشش کریں گے، اپنے مالک کو ہر پل سب راضی رکھیں گے، پاکیزگی یہ دل کی سب کوشش کریں گے،
اپنے مالک کو ہر پل سب راضی رکھیں گے، راتوں کو بھی بخشش کے اب موتی برسیں گے، راتوں کو بھی بخشش کے اب موتی برسیں گے، جو پیچھے رہ جائیں گے تا عمر ترسیں گے، بصیرت رمضان 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 بصیرت رمضان۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، جس قوم میں گناہ ہوتے ہوں اور وہاں ایسے لوگ موجود ہوں جو انہیں بدلنے پر قادر ہوں اور پھر بھی نہ بدلیں، تو ان کی موت سے پہلے اللہ پاک ان پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا۔ رواہ ابو داؤد۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ کیا آپ ریڈیو سننے کے شوقین ہیں؟ کیا آپ کا خواب ہے کہ آپ بھی ریڈیو پر اپنی آواز کا جادو جگائیں؟ تو اب آپ کے خوابوں کو حقیقت بنانے کا وقت آ گیا ہے۔ نئی صبح ویب ریڈیو خاص طور پر بصارت سے محروم افراد کو RJ ریڈیو جوگی بننے کا ایک شاندار موقع فراہم کر رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس بہترین آواز ہے، آپ اچھا بول سکتے ہیں اور ریڈیو پر آپ اپنا شو ہوسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے۔ آڈیشن میں حصہ لینے کے لیے اپنے CV ہمیں اس نمبر پر بھیجیں۔ 033086000072۔ مزید معلومات کے لیے واٹس ایپ یا کال کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ نئی صبح کے انڈیپینڈنٹ لیونگ پروگرام کے پروگریسو لرنرز فاؤنڈیشن کورس میں خوش آمدید۔ اگر آپ کسی ایسے بچے کو جانتے ہیں جس کو پڑھائی کے معاملے میں عام بچوں سے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے، تو نئی صبح ایسے بچوں کے لیے لا رہا ہے پروگریسو لرننگ کورس، جس میں سکھائے جائیں گے روزمرہ زندگی کے بنیادی کام انتہائی آسان طریقے سے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں قابل ٹیچرز اور بہترین ٹرینڈ سٹاف، جو ان بچوں کو فراہم کرے گا ایکسٹرا کیئر اور دیا جائے گا بہترین لرننگ انوائرمنٹ۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کیجیے۔ 033086000072، 0336222846 اس کورس کے داخلے تیزی سے جاری ہیں۔ پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ افطار ٹائمنگ از براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:47 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:57۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:20 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:30۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:26 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:36۔ افطار ٹائمنگ واز براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے، ذہب الظمع وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، یعنی پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا۔ یہ حدیث ابو داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2357 نمبر پر ہے۔ بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان۔
سامعین اکرام، خیر مقدم ہے آپ کا بصیرت رمضان جاری ہے. آپ ٹیون ان کیے ہوئے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو اور قصص الانبیاء کے سیگمنٹ کے ساتھ ہم حاضر ہو چکے ہیں. جناب طلحہ نام ہمیں جوائن کر چکے ہیں. قبلہ السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ ثاقب بھائی بالکل خیر و عافیت سے معاملات گزر رہے ہیں. آپ سنائیں کیا حال ہے؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. پاکستان کی آزادی آپ کو مبارک ہو جناب. آج 27واں روزہ ہے. آج کا دن بھی انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے جانا جاتا ہے. تو جناب ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آزادی کو قائم رکھے اور آزادی کا جو مقصد تھا اس کو مکمل پورا کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے ہمارے تمام ہی پاکستانیوں کو. آمین آمین الہی آمین. چلیں جناب، قصص الانبیاء کا آغاز کرتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصہ بیان کر رہے ہیں. داستان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری ہے. جناب طلحہ انعام صاحب بسم اللہ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل، داستان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری ہے، اور ہم نے جو ابھی تک کے واقعات ذکر کیے آپ کے سامنے، اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کی ولادت سے پہلے، ولادت باسعادت سے پہلے عرب کا کیا حال تھا، اور اس کے بعد پھر ہم نے ولادت سے لے کر آپ کے پہلے نکاح ہونے تک کے واقعات ہم نے ذکر کر لیے تھے. اور اس میں ہم نے تمام شام کے سفر اور حلف فضول اور جنگ اور بیت اللہ کی تعمیر اور اس کے اندر پھر حجر اسود کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے رکھنا، یہ تمام واقعات شامل تھے. اچھا، مزید ہم آگے بڑھیں تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقت یہ آ گیا ہے کہ اللہ کے نبی دیکھتے ہیں مکہ میں مشرکین کو، اور شراب نوشی عام ہے. یہ سارے معاملات جو ہم نے پیچھے ذکر کیے کہ عرب کا کیا کلچر تھا، مشرک تھے، مکہ کے اندر جو وہ بت رکھے ہوئے تھے، اخلاقی طور پہ جو ہے وہ کافی پستی جو ہے وہ لوگوں میں پائی جاتی تھی. لیکن جیسے میں نے بات کی تھی کہ کچھ لوگ وہ تھے جو دین اسماعیل پر، دین ابراہیم فالو کر رہے تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا جو دین تھا آگے آ کر اور اس کو مانتے تھے. اور اب یہ سلسلہ تھا کہ بہت سی کچھ اخلاقی جو بہتریاں ہیں وہ بھی معاشرے میں پائی جاتی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام اخلاقی پہلوؤں سے فل کیا ہوا تھا. آپ یہ سوچیں کہ ایک ایک چیز اخلاقی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں، اخلاق میں، آپ کی سیرت میں پہلے سے موجود تھی. ٹھیک ہے، نہ شراب نوشی کرتے تھے، نہ فضول شغل میلے کا جو ہے وہ حصہ بنتے تھے، نہ کھیل کود میں جو ہے وہ شامل ہوتے تھے، اور نہ ہی نوجوانوں کی جو محافل ہوتی تھی جن میں وہی شراب نوشی اور مطلب عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ ملنا جلنا، یہ ساری چیزیں تھیں. جس طرح سے ہم نے بات کی پہلے بھی کہ عورتوں کا کس طرح کا کیا روایات تھیں کہ عورتوں کو کس قدر جو ہے پستگی کا شکار جو ہے وہ معاشرے نے کیا ہوا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام واقعات، ان تمام حالات کو لے کر بہت زیادہ دکھی تھے. اچھا، دکھی اس سینس میں تھے کہ اللہ رب العزت نے کائنات بنائی ہے، اور اس کائنات کے اندر یقیناً جو پچھلا دین تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات چلتی آ رہی تھی ان کے بھی خلاف ورزی ہو رہی تھی، اور اس دین میں بھی کبھی بھی شرک نہیں تھا. لیکن کیونکہ تحریفات کر دی گئی تھی اور بہت ساری چیزیں مکس اپ ہو گئی تھیں، لیکن اللہ کے نبی جو ہے ان کا ایک معمول یہ بن گیا تھا کہ وہ اپنے گھر سے، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے جو ہے نا وہ کچھ توشہ لے کر، کچھ کھانے پینے کی اشیاء لے کر غار حرا میں چلے جایا کرتے تھے، اور وہاں جا کر قیام کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، اللہ کی عبادت میں وقت گزارتے تھے. اچھا، ایسا نہیں تھا کہ پہلے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج فرض تھا، ایسے نہیں تھا. لیکن غور و فکر کرنا، علماء کرام بتاتے ہیں کہ غور و فکر یہ بھی ایک اللہ کی خاص عبادت ہے، اور اس میں مشغول ہوا کرتے تھے. اچھا، غور و فکر کے کس اللہ تعالیٰ ہے، اس کائنات کو بنانے والا وہ ہے، تو اس نے کس طریقے سے اس کائنات کو تشکیل دیا. اچھا، بیت اللہ جو ہے وہ بالکل غار حرا کے سامنے پڑتا تھا، تو بالکل یہ غور و فکر کا ایک بہترین ایک ذریعہ تھا کہ نظر کے سامنے جو ہے وہ اللہ کا گھر ہو، اللہ کا ذکر جو ہے وہ بندہ کر رہا ہو. اچھا، یہ سارا سلسلہ ہوتا رہا. رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اور اس میں ایک دن ایسا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آتے ہیں، اور وہ دن آ گیا جس دن جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ پڑھو، اقرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بینچا کس کے اور پھر کہا چھوڑ کر پڑھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. انہوں نے دوبارہ سے بینچا اور پھر دوبارہ سے چھوڑا اور پھر کہا کہ پڑھو.
اس طرح متعدد مرتبہ کیا اور اس کے بعد پھر چھوڑا اور پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اچھا، مزید یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ طاقت عطا کر دی، وہ قوت عطا کر دی کہ اس کلام کا بوجھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے مبارک میں جو ہے وہ محسوس کیا، اور مطلب یہ کلام آپ کے دل میں اترنا شروع ہو گیا۔ اچھا، اس کے بوجھ کا وجہ میں کیوں بات کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر اس کلام کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے خوف کے ڈر سے، لیکن انسان جو ہے اس نے اس بوجھ کو اپنایا، اور انسانوں میں پھر بہترین انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چنا، اور ان کے ذریعے پھر اس دعوت کو اور اس کلام کو جو ہے وہ اپنے انسانیت تک، لوگوں تک پہنچایا۔ اچھا، جب یہ پہلی مرتبہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور بڑے خائف تھے، خوف زدہ تھے، آ کے حضرت خدیجہ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ مجھے اپنی جان کا خوف لاحق ہوتا ہے، میرے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوئے۔ تو وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی ہیں، اور یہ بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک بیوی اپنے شوہر کو تسلی دیتی ہے جب وہ یہ دیکھتی ہے کہ ان کے پورے اخلاق اور پورے کردار کے اندر صرف اور صرف امن ہے، سلامتی ہے، لوگوں کی فکر ہے۔ وہ باقاعدہ گنواتی ہیں چیزیں کہ آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ بے روزگاروں کے رزق کا انتظام کرتے ہیں، جو مشکل میں ہوتا ہے آپ اس کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، باقاعدہ وہ گنواتی ہیں، اور پھر آخر میں کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو ضائع نہیں کریں گے، بے شک اللہ رب العزت نے آپ سے بڑے کام لینے تھے۔ اچھا، یہ سلسلہ یہاں ہوتا ہے، کچھ دن بعد ایسا ہوتا ہے کہ یہ پہلی وحی آتی ہے نا، اس کے بعد وحی کا سلسلہ رک جاتا ہے کچھ دن۔ اب جب کچھ دن وحی کا سلسلہ رک جاتا ہے تو آپ تھوڑے پریشان ہوتے ہیں۔ اچھا، ساتھ ساتھ کیونکہ وقت مختصر ہے تو میں اس کو تھوڑا سا تیزی سے چلانے کی کوشش کروں گا۔ پہلے جو چند لوگ تھے جو اسلام لے کر آئے، ان میں ہمیں مشہور طور پہ، عام طور پہ بالکل معلوم ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ خواتین میں سب سے پہلی خاتون تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لے کر آنے والے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ کے دوستوں میں اور بزرگوں میں سب سے پہلے ایمان لے کر آنے والے تھے۔ اچھا، آپ کے زید بن حارثہ یہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لے کر آنے والے تھے۔ اچھا، اب جب اس طرح سلسلہ شروع ہوتا گیا، جب وحی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے مزید تعلیمات دی گئیں کہ آپ نے اس طریقے سے پوشیدہ طور پر چھپ چھپ کر جو ہے ابھی دین کی دعوت دینی ہے، آپ نے کھلے طور پر نہیں دینی۔ 3 سال تک اسی طرح پوشیدگی سے اسلام کی دعوت دی جاتی رہی، اور اس کے نتیجے میں تقریباً 40 لوگ جو ہے مزید اور ایمان لے کر آئے۔ اچھا، جو سابقون الاولین ہیں ان کے لیے یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بہت بڑی خوشخبریاں اور بہت بڑی بڑی بشارتیں موجود ہیں۔ اچھا، اس کے بعد مزید اس کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں تو جب یہ اعلان ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مزمل اور سورہ مدثر کی ابتدائی آپ آیتیں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب چادر کو نکال دیجئے، چادر سے باہر آئیے اور اب کھل کے دعوت دیجئے، ڈرائیں اپنے رب کے عذاب سے لوگوں کو۔ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو لوگوں کے درمیان یہ بات پھیلنے لگی کہ ایک نیا دین آنے لگا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی مرتبہ جو ہے وہ تمام لوگوں کے سامنے اس چیز کا اعلان کیا تو وہ صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی یا صباحا۔ اچھا، یا صباحا کے معنی کیا لیے جاتے ہیں کہ جب کبھی کوئی لشکر کسی پہ حملہ کرنے والا ہوتا ہے نا، تو اس کا کوئی بھی قاصد یا کوئی بھی سالار جو ہوتا ہے وہ جب جان لیتا ہے کہ لشکر حملہ کرنے والا ہے یا کسی بھی خوف زدہ چیز سے آگاہ کرنا ہوتا ہے، تو وہ اسی طرح پہاڑ پر چڑھ کر یہ آواز لگاتا ہے یا صباحا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح آواز لگاتے ہیں۔ اچھا، مشرکین میں بات پھیل بھی چکی ہے کہ یہ جو ہے کسی دین کی جو ہے وہ اشاعت کریں، سب لوگ جمع ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا میری بات پر یقین کرو گے؟ سب کہتے ہیں کہ بالکل یقین کریں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے، صادق الامین پایا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں جو عنقریب آنے والا ہے اگر تم نے اس کے احکامات نہیں مانے۔ اچھا، ابو لہب یہاں پر موجود تھا، اور یہاں پر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں ابو لہب، ٹھیک ہے۔ اچھا، مشرکین جو تھے وہ بالکل اپنے قریبی رشتہ دار تھے۔ اچھا، بیچ میں ہم کیونکہ تیزی سے چلتے چلتے کچھ چیزیں مس بھی کر جاتے ہیں، اس کے بیچ میں میں بتاتا چلوں کہ حضرت خدیجہ کے چچا زاد ایک بھائی تھے،
ان کے ساتھ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سارا معاملہ جو ہے نا وہ پیش کیا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے. تو وہ نا انجیل کے لکھنے والے تھے، وہ بتاتے ہیں کہ یہ تو پیغمبر کی نشانیاں ہیں، اور میں خواہش کرتا ہوں کہ جب کبھی آپ نبوت کا اعلان کریں تب میں زندہ ہوں اور میں آپ کے ساتھیوں میں سے ہوں. اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کی قوم آپ کو آپ کے شہر سے نکال دے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کیا میری اپنی قوم مجھے جو ہے نا اپنے شہر سے نکال دے گی. تو بس پھر اس سلسلے کا جو ہے وہ آغاز ہونا شروع ہوتا ہے. اپنے قریبی رشتہ دار جو ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کرنا شروع کرتے ہیں، آپ کو تکلیفات دینا شروع کرتے ہیں، آپ کے لیے تنگیاں جو ہے وہ پیدا کرنا شروع کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک دم نیا دین ہوتا ہے نا، ان کے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر ایک بالکل نئی تعلیمات آ گئیں کہ آپ نے بتوں کی پوجا نہیں کرنی، آپ نے جو ہے وہ برائی کی طرف نہیں جانا، اچھی اچھی چیزوں کو کاربن ہونا ہے. تو اس طرح ساری چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں. اچھا، مزید اس طرح اب جب خبر پھیلتی ہے تو مکہ سے نکل کر مدینہ کی طرف بھی چلی جاتی ہے، دور دور طرف چلی جاتی ہے، وہاں سے بھی اور مزید لوگ آ کے مختلف اوس و خزرج کے جو ہے وہ قافلے آ کر اللہ کے نبی سے جو ہے نا وہ بیعت لے رہے ہوتے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس کو تھوڑا اور مزید تیز کرتے ہیں کیونکہ ٹائم ہمارا خاصا کم ہے، ہمیں نشاندہی کی جا رہی ہے بار بار. اچھا، سلسلہ کلام بڑھتا گیا. اب جو لوگ مسلمان ہو گئے ان پر تکالیف کا اتنا زور آزمائی کی جانے لگی، جس میں آزاد مرد عورت بھی تھے، اس میں غلام بھی تھے، اس میں لونڈیاں بھی تھیں. آپ نے مشہور نام سنے ہیں صحابہ کرام کے، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے. ان کے والد اور والدہ دونوں کو ظلم کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا. یہ اسلام کے پہلے شہداء تھے جن کو شہید کیا گیا. ان کی والدہ کا بھی آپ تذکرہ جانتے ہیں کہ مشرکین نے، یہودیوں نے جب ان کے اوپر ظلم کیا تو اس قدر ظلم کیا کہ ان کی شرمگاہ میں نیزہ مار کر ان کو شہید کیا. اللہ اکبر. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کو جب وہ ایمان لے کر آئے تو مشرکین کس طریقے سے ان کو ستایا کرتے تھے. ان کا جو مالک تھا وہ ان کو گرم تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. بھاری پتھر ان کے سینے پہ رکھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ، لیکن نہیں، اللہ کے نبی کی جو ایک بار بات سن لیا کرتا تھا وہ کبھی دوبارہ نہیں پلٹا کرتا تھا. اللہ اکبر. اس قدر تاثیر تھی، اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جو ہے وہ اثر تھا. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ اب ہم قرآن مجید میں بھی مختلف مقامات پر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو یہ نبی ہیں یہ ساحر بھی نہیں ہیں، یہ شاعر بھی نہیں ہیں، یہ جو کلام لے کر آئے ہیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہی لے کر آئے ہیں. اچھا، اس طرح سلسلہ چلتا گیا اور مزید پھر ایک دن وہ آیا کہ جب صحابہ کرام جمع ہوئے، اس میں اب مشرکین جو ہیں وہ دشمنی بھی کر رہے ہیں، تمام چیزیں ہیں. تو واقعہ معراج جو ہے وہ آتا ہے تقریباً 12 عام الفیل میں، 12ویں سال، نبوت کے 12ویں سال پہ جو ہے یہ واقعہ جو ہے واقعہ اسراء، واقعہ معراج جو ہے وہ پیش آتا ہے. اچھا، اس میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے رات کو سو رہے ہوتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، آپ کا سینے مبارک چاک کرتے ہیں، آپ کے دل کو جو ہے وہ زمزم سے دھوتے ہیں، دوبارہ سے جو ہے وہ اس کو اس کی جگہ پر رکھ کے سینہ دوبارہ سلائی کی جاتی ہے، سیا جاتا ہے آپ کا صدر مبارک. اور اس کے بعد آپ کو ایک براق نامی سواری پر سوار کر کے اس کے بعد مسجد اقصی لے کر جایا جاتا ہے. وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کی امامت فرماتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کو دنیا سے، زمین سے لے کر آسمانوں کی سیر پر لے کے جایا جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ ایسا واقعہ جو پوری دنیا کی ہسٹری میں بڑا ہی انوکھا واقعہ، اور اس کی تصدیق تمام مسلمان جو ہے وہ غیب پر علم لاتے ہوئے کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ہم نے ان کے اصحاب کو نہیں دیکھا. ہم بس مدینہ شریف جاتے ہیں اور انہی کے روزے کو دیکھ کر جو ہے نا وہ برکات اور وہ فیض جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ مدینہ اور مکہ کی زیارت فرمائے. آمین آمین اللہ آمین. اچھا، آسمانوں کا سفر ہوتا ہے. پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام ملتے ہیں. اسی طریقے سے دوسرے آسمان پر دیگر جو روایات میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. پھر اسی طریقے سے اوپر اور بلندی کی طرف جاتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. پھر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. پھر اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. یہ آسمانوں پر درجہ جو ہے وہ اللہ کے نبی سفر کر رہے ہیں اور جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، وہ سلام کا جواب دیتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں اور آپ کی نبوت کا جو ہے وہ اعتراف کرتے ہیں. اور پھر اللہ کے نبی جو ہے وہ بالکل ساتوں آسمانوں کے اوپر اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جس مقام کے کیا ہی کہنے. اس کے بعد سدرۃ المنتہا پر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے، نماز کا تحفہ ملتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام سے جو کلام ہوتا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں. وہ سارے واقعات ہم جانتے ہیں. وقت کی کمی کی وجہ سے تھوڑا سا اس کو اسکپ کرتے ہوئے، مطلب کیونکہ ہم نے
احاطہ بھی کرنا ہے پوری سیرت نبوی کا اپنے تمام رمضان کے ایام کے اندر ہی. تو اس کو فاسٹ فارورڈ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. یہ واقعہ معراج تھا اور اس کی تصدیق جو ہے وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ بہت مذاق اڑاتے ہیں اور بہت جو ہے وہ اس کا استہزاء کرتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں جو گواہی دیتے ہیں وہ گواہی ان کو جو ہے وہ صدیق کا لقب جو ہے وہ دیتی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سچ فرمایا ہوگا. اچھا, اس کے بعد پھر جس طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور مشرکین جو ہے وہ اور معاملات تنگ کر دیتے ہیں اور حالات جو ہے وہ اور پیچیدہ ہوتے جاتے ہیں. اچھا, اس کے اندر میں بتاتا چلوں کہ وہ جو مسجد اقصیٰ کے اللہ کے نبی کو جو ہے وہ پردے ہٹا دیے گئے اور ایک ایک دروازے کا اللہ کے نبی نے اشارہ کر کے بتایا, یہ سارے واقعات اس میں شامل ہیں. وقت کے مختصر ہونے کی وجہ سے ہم اس کو تھوڑا سا آگے بڑھا رہے ہیں. اچھا, اب حالات اتنے تنگ ہو گئے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی آ گیا. خزرج کے جو ہے وہ قافلے جو ہے وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لیتے ہیں اور جاتے ہیں, اور اللہ کے نبی جو ہے ان سے یہ بھی بیعت لیتے ہیں کہ جب کبھی تم پر حملہ ہوگا ہم ساتھ کھڑے ہوں گے, جب ہم پر حملہ ہوگا تو تم ہمارے ساتھ کھڑے ہوگے. اس طرح کے بیعت لی جاتی ہے اور معاہدے ہوتے ہیں, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے مسلمانوں کو جو ہے وہ ہجرت کا حکم دیتے ہیں جب اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے. اچھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے لیے جو کیا معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ابھی ہجرت کا حکم نہیں دیا ہوتا, وہ مکہ میں موجود ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے, اچھا جب اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو بتا دیتے ہیں کہ اے نبی آپ کے لیے مشرکین جو ہے وہ ایک تدبیر کر رہے ہیں لیکن آپ نے یہ کرنا ہے. کیا تدبیر ہوتی ہے؟ وہ مشرکین کے سارے سردار جس میں ابو جہل بھی موجود ہے, ابو لہب بھی موجود ہے, اور بیچ میں کئی ایسے واقعات ہیں وہ جو اوجڑی کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے مبارک میں آپ کے کندھے پر رکھ دیا جاتا ہے اور آپ کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ جو ہے اس کو ہٹاتی ہیں. اس کے اندر وہ واقعہ بھی موجود ہے جس میں حضرت ابوبکر جو ہیں وہ آپ کے گردن سے جو ہے نا وہ لپٹی ہوئی چادر جو ہے وہ نکالتے ہیں. سارے واقعات اس کے اندر موجود ہیں. اچھا, اب وہ یہ پلان بناتے ہیں, یہ سارے سردار مل کر جو ہے نا یہ پلان بناتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل کر دینا ہے. اچھا, اس کے لیے ان کا پلان کیا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نا پناہ دی گئی ہوتی ہے, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس نے پناہ دی ہے نا ہم اس سے ڈائریکٹ مقابلہ نہیں کریں گے. ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کو عاجز کر دیں گے. کس طرح کریں گے کہ وہ 12 قبیلے جو ہوتے ہیں 12 قبیلوں میں سے ایک ایک لڑکے کو اٹھاتے ہیں اور اس کو تلوار دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ 12 کے 12 جب ایک ساتھ حملہ کریں گے, ایک ساتھ وار کریں گے, تو ایک ساتھ ضرب لگنے کی وجہ سے وہ ظاہر سی بات ہے وہ ایک قبیلہ ہے, وہ ایک قبیلہ 12 قبیلوں سے تو مقابلہ نہیں کرے گا, اس سے خون ریزی تو نہیں کرے گا. وہ چاہے گا یہ کہ دیت دے دی جائے, اور جب دیت دینے کی باری آئے گی تو ہم سارے جو ہے وہ آپس میں مل کے, کیونکہ 100 اونٹ ہوتی تھی دیت, سارے مل کے جو ہے وہ اونٹ کی دیت دے دیں گے. اچھا, وہ یہ پلان بناتے ہیں, یہ ترتیب بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتا چکے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس رات جو ہے وہ ہجرت کا سفر اسٹارٹ کرنا ہے, اور اپنے بستر پر آپ نے خود نہیں سونا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس رات اپنے بستر مبارک پر جو ہے وہ سونے کا حکم دیتے ہیں, اور کچھ امانتیں ان کے حوالے کرتے ہیں کہ میں جب چلا جاؤں گا تو آپ نے ان امانتوں کو ان لوگوں تک پہنچانا ہے. بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے یہ. اچھا, تفصیلاً آپ نے سننا ہے ضرور, کیونکہ رمضان کی ساتیں گزر رہی ہیں, اس کے اندر آپ نے سن کے اس سے فیضیاب ضرور ہونا ہے. اچھا, مشرکین ساری رات جو ہے وہ اللہ کے نبی کے گھر کے جو ہے نا وہ گرد گھیرا باندھ کے بیٹھیں گے, جیسے یہ باہر نکلیں گے ہم ان پر وار کریں گے, اور اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں پر پردہ لگا دیتے ہیں. اللہ کے نبی ان کے سامنے سے گزرتے ہیں, ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے جاتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے, اور ان کو پتہ نہیں چلتا. جب صبح وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بستر مبارک سے تو حضرت علی اٹھ رہے ہیں, تو وہ بڑے حیران ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ نہیں بتاتے. اچھا, اسی طریقے سے جب ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جو ہے وہ یہ سارے معاملات ہوتے ہیں, وہ حضرت ابوبکر بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں, تو ابو جہل قافلے کو ساتھ لے کر ان کے گھر بھی جاتا ہے. آپ کی جو بیٹی ہیں حضرت ام سلمہ, ان کو بھی جو ہے وہ ضرب لگائی جاتی ہے, ان کے بھی چہرے مبارک پر جو ہے نا وہ ابو جہل تھپڑ مارتا ہے, جن سے ان کے جو کان کی بالی ہوتی ہے وہ گر جاتی ہے اور اس سے جو ہے وہ خون نکلنے لگتا ہے. اچھا, آپ جو ہے وہ مکہ سے نکل کر مدینہ کی طرف سفر کرتے ہیں, اور غار ثور کا وہ جو واقعہ ہے, خوبصورت واقعہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب کے ساتھ جو ہے وہ غار میں رہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کا خوف جو ہے وہ دور کرتا ہے, کیونکہ ان کو ڈھونڈا جا رہا ہوتا ہے. آپ کے سر کی جو ہے وہ قیمت لگا دی جاتی ہے کہ جو دونوں کو ڈھونڈے گا اس کو ایک بندے کے مقابلے میں 100 اونٹ دیے جائیں گے, اس طریقے سے. اچھا, اس میں بہت سارے ایسے واقعات, کچھ ایسے بھی لوگ جو اللہ کے نبی کی جو ہے وہ تعاقب میں نکلتے ہیں اور جو ہے نا اپنے گھوڑوں کو دوڑا رہے ہوتے ہیں, اتنا گھوڑے کی ٹانگیں جو ہیں وہ مٹی میں دھس جاتی ہیں. پھر وہ فال نکالتا ہے, دیکھتا ہے کہ اس کے فال میں آتا ہے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے, مطلب نیگیٹو فال آتا ہے. وہ پھر کوشش کرتا ہے, پھر جو ہے نا اس طریقے سے گھوڑے کی جو ہے وہ ٹانگیں ڈھس جاتی ہیں اور وہ گر جاتا ہے.
پھر وہ آواز لگاتا ہے اور امان مانگتا ہے اللہ کے نبی سے، تو اللہ کے نبی اس سے وعدہ لیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ جاؤ چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے نبی اس کو۔ اچھا، اس میں ایک اور واقعہ یہ کہ اللہ کے نبی، بڑا خوبصورت واقعہ ہے ثاقب بھائی، اس کو بھی ساتھ ساتھ ہی کروں گا، وقت یقیناً زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت اوپر چلے گئے، ہاں جی بالکل، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ایک جگہ سے گزرتے ہیں، حضرت ابو بکر سے ساتھ جو ہے وہ سفر جاری ہے، اور ایک خیمے کے پاس پہنچتے ہیں، مطلب سفر زیادہ طویل ہو چکا ہوتا ہے، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کچھ کھانے پینے کے لیے ہے تو دے دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ساری بکریاں جو ہیں وہ تو چڑھنے کے لیے گئی ہوئی ہیں، تو ہمارے پاس ایک ہی بکری ہے اور وہ بھی بیمار ہے، اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی اجازت مانگتے ہیں اور اس بکری سے دودھ نکالتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر، اللہ کے نام لے کر، اور اس بکری میں سے اتنا دودھ اللہ تعالیٰ کے قدرت سے جو ہے وہ نکلنا شروع ہوتا ہے کہ اس گھرانے کو بھی پلاتے ہیں، خود بھی پی لیتے ہیں، اور دودھ ابھی بھی باقی ہوتا ہے۔ یہ بڑا ہی معجزانہ واقعہ، یہ میں نے سوچا کہ یہ بتانا ضروری ہے۔ اچھا، اسی طرح سفر کرتے کرتے مکہ سے مدینہ کا سفر ہوتا ہے، اور مدینہ کے اندر قباء میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو وہاں پر آپ کی جو ہے وہ خوش آمدید کہا جاتا ہے، آپ کا استقبال کیا جاتا ہے۔ مسلمان جو ہیں وہ بہت دنوں سے جو ہے وہ انتظار میں ہوتے ہیں اور وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی اس ریاست کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں، جس کے بارے میں یقیناً ہم انشاءاللہ کل بات کریں گے، لیکن یہ سارے واقعات ثاقب بھائی وقت کی قلت کی وجہ سے نا بڑا اس میں دکھ رہتا ہے کہ ہم بہت سارے ایسے پرسوز واقعات جو ہم ذکر نہیں کر پاتے، اور یقیناً ہمارے سامعین بھی ان کو مس کرتے ہوں گے۔ تو یہ وقت نا خاصا مختصر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے تو ہم کسی اور نشست کے اندر بیٹھ کے نا ایک ایک واقعے کے اوپر جو ہے نا وہ بات کریں۔ بہت شکریہ جناب طلحہ انعام صاحب، واقعی یہ باتیں ہیں، ہم وقت سے بہت زیادہ لڑ ہوتے ہیں، وقت بہت کم ہوتا ہے، مختصر وقت میں ہمیں بہت کچھ آپ تک پہنچانا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ یقیناً طلحہ انعام صاحب کی گفتگو سے یقیناً لطف اندوز ہوتے ہوں گے، روزانہ ہم تک فیڈ بیک بھی آپ کا پہنچ رہا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ بس اب کل اس قصص الانبیاء کا اختتام بھی ہو جائے گا، تو دیکھیں بس کتنی تیزی سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا، بس اب آخری مراحل میں یہ سلسلہ داخل ہو گیا ہے۔ تو ہم نے پورا رمضان جناب طلحہ انعام سے بہت کچھ سیکھا ہے، بہت کچھ سنا ہے جو نہیں پتہ تھا، تو انشاءاللہ بس کل اس کی آخری قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصہ بھی کل کوشش کریں گے کہ تمام ہو جائے، کیونکہ ظاہر ہے بس کل کا دن ہی ہے ہمارے پاس، اس کے بعد تو آخری دن رہ جائے گا ماہ مبارک کا، جس میں باقی بہت ساری چیزیں ہیں، الوداعیہ کلام ہے، الوداعی چٹ چیٹ ہے، آپ کو بہت ساری چیزیں ہم بتائیں گے بھی۔ بصیرت رمضان جو ہم آپ کے لیے نشریات لے کر آئے، اس میں کتنی مشکل تھی، کیا چیزیں تھیں، اس کے باوجود ہم نے آپ تک یہ بہت اچھے انداز میں کوشش کی کہ ٹرانسمیشن پہنچائے، تو اس سب پہ بات ہوگی انشاءاللہ۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے اور اسی سے متصل سیگمنٹ آج ہم تھوڑا سا وطن پاکستان، وطن عزیز سے متعلق بات کریں گے، تو کہیں مت جائیے گا، بصیرت رمضان جاری ہے، نئی صبح ویب ریڈیو لگائے رکھیے۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ، اور اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو، آپس میں سلام عام کرو۔ رواہ الترمذی۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ کیا آپ ریڈیو سننے کے شوقین ہیں؟ کیا آپ کا خواب ہے کہ آپ بھی ریڈیو پر اپنی آواز کا جادو جگائیں؟ تو اب آپ کے خوابوں کو حقیقت بنانے کا وقت آ گیا ہے۔ نئی صبح ویب ریڈیو خاص طور پر بصارت سے محروم افراد کو RJ ریڈیو جوگی بننے کا ایک شاندار موقع فراہم کر رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس بہترین آواز ہے، آپ اچھا بول سکتے ہیں اور ریڈیو پر آپ اپنا شو ہوسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے۔ آڈیشن میں حصہ لینے کے لیے اپنے CV ہمیں اس نمبر پر بھیجیں 033086000072۔ مزید معلومات کے لیے واٹس ایپ یا کال کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں
नई सुबह वेब रेडियो, आपके दिल की आवाज। नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के प्रोग्रेसिव लर्नर्स फाउंडेशन कोर्स में खुशामदीद। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसको पढ़ाई के मामले में आम बच्चों से ज्यादा वक्त दरकार होता है, तो नई सुबह ऐसे बच्चों के लिए ला रहा है प्रोग्रेसिव लर्निंग कोर्स, जिसमें सिखाए जाएंगे रोजमर्रा जिंदगी के बुनियादी काम इंतहाई आसान तरीके से। साथ ही साथ हमारे पास मौजूद हैं काबिल टीचर्स और बेहतरीन ट्रेन्ड स्टाफ, जो इन बच्चों को फराहम करेगा एक्स्ट्रा केयर और दिया जाएगा बेहतरीन लर्निंग एनवायरनमेंट। तो फिर देर किस बात की? मजीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर्स पर राब्ता कीजिए 033086000072, 0336222846 इस कोर्स के दाखिले तेजी से जारी हैं। पहले आने वाले तुलबा को तरजीह दी जाएगी। आपकी खुद मुख्तारी, नई सुबह की जिम्मेदारी। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो से रमजानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात। अफ्तार टाइमिंग इज ब्रॉट यू बाय नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। आज कराची में फिक़ह हनफिया के मुताबिक अफ्तार का वक्त है 6:47 और फिक़ह जाफरिया के मुताबिक 6:57। लाहौर में फिक़ह हनफिया के मुताबिक 6:20 और फिक़ह जाफरिया के मुताबिक 6:30। इस्लामाबाद में फिक़ह हनफिया के मुताबिक 6:26 और फिक़ह जाफरिया के मुताबिक 6:36। अफ्तार टाइमिंग was brought to you by नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। बसीरते रमजान, बसीरते रमजान, बसीरते रमजान, बसीरते रमजान। सामीन इकराम, खैर मकदम है आपका बसीरत रमज़ान जारी है। आप ट्यून इन किए हुए हैं नई सुबह वेब रेडियो खुसूसी नशरियात बसीरत रमज़ान के उन्वान से जारी है। पहले रोज़े से सिलसिला जारी है। आज 27वीं नशिस्त है हमारी। आज का दिन पाकिस्तान की आज़ादी से मंसूब किया जाता है, तो आज पाकिस्तान में ये इंडिपेंडेंस डे के हवाले से भी दिन मनाया जा रहा है। एक तो 14 अगस्त है और इस्लामी तारीख़ के लिहाज से देखा जाए तो वो आज का दिन है। किबला एहसन इकबाल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसन, कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, खैरियत से हैं? आपके लिसनर्स ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज इंडिपेंडेंस डे के हवाले से क्या कहिएगा जनाब? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज के दिन हमें अल्लाह ताला ने एक ऐसा वतन अता किया जिसकी बुनियाद में कम से कम जिसकी नीयत खालिस थी, बुनियाद में तौहीद थी, बुनियाद में ये चीज़ थी कि हम एक ऐसी तजर्बागाह बनाएंगे जहाँ इस्लाम प्रैक्टिस हो सके, इस्लाम की तमाम तर एप्लीकेशंस हो सकें, जो हम जितनी चीज़ें सुनते हैं इस्लामी निज़ाम के अंदर। ठीक है, इंसानी फितरत है, नकाइस के साथ काम करने की इंसान आदत है, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन। तो हम जो है वो ख़ता करते हैं और फिर हुआ भी यही, कुछ अपनों की साजिशें, कुछ गैरों की, और आज हम इस मकाम पर खड़े हैं। लेकिन इंसान को किसी सूरत मायूस नहीं होना चाहिए, और हम अभी भी मायूस नहीं हैं। ग़ज़वा हिंद का ज़िक्र मिलता है, उसमें हिंद की जो मुस्लिम साइड है वो, उसमें हम लोग पाकिस्तान फॉल करता है कहीं ना कहीं। फिर ग़ज़वा हिंद वाले जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम के लश्कर में जाएंगे, यहाँ से भी उठ के जो खुरासान वाले जाएंगे, उसमें भी पाकिस्तान का हिस्सा लगता है। तो अपने अमाल दुरुस्त रखें, इनफरादी सतह पर करंट अफेयर्स पे फोकस रखें। मैं समझता हूँ वर्ल्ड व्यू पे फोकस रखना बहुत ज़रूरी है। अभी रिसेंटली हमारे इलाके में एक जगह ना बोरिंग हो रही थी मस्जिद के अंदर, तो 300-350 फीट नीचे बोरिंग हो गई। उन्होंने शायद 400-450 जाना था, तो वो एक पत्थर हाइल हो गया, वो मशीन से नहीं टूट रहा, वो खासा लंबा 2-3 दिन ले गया, वो नहीं टूट रहा। तो मुझे वो हदीस याद आई खंदक की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ज़वा खंदक के मौके पर जब सहाबा किराम से पत्थर नहीं टूट रहा था, एक चट्टान आड़े आ गई थी, तो परेशान हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए मामला। अच्छा, सहाबा किराम की एक खूबसूरत आदत जो हमें अपनी ज़िंदगी में अपनानी चाहिए कि वो कोई भी मसला जो उनके इस्तात से बाहर हो ना, उनके अपने आप से बाहर हो, तो वो रसूलुल्लाह के पास ले जाते थे। आज हमारे पास भी रसूलुल्लाह की तालीमात हैं, कुरान है, लेकिन हम फिर भी अपनी अकल लड़ाते हैं कि नहीं कुछ तो होगा, मैं खुद ही फैसला कर लूँगा। हालांकि जब हमारे पास रहनुमाई मौजूद है तो हमें वहाँ जाना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद वो तेशा उठाया, एक ज़रब लगाई और उस पत्थर में से चिंगारी निकली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज खुशखबरी हो आपके लिए कि कैसर फ़तह हो गया और क़यामत तक अब कोई कैसर नहीं रहेगा। फिर दूसरी चिंगारी निकली दूसरी ज़रब के ऊपर, फिर
کسرہ کے حوالے سے یہ چیز فرمائی. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو ورلڈ ویو پر جو کرنٹ افیئرز ہوتے ہیں ان کے اوپر نظر رکھنی چاہیے. کیونکہ اگر صحابہ کرام کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیسر کیا ہے، کیونکہ کیسر کا ان کو پتہ ہونا ضروری بھی نہیں تھا، وہ تو قبائل میں بٹے ہوئے لوگ تھے، اپنے عرب سے باہر نکلے نہیں تھے، ان کو ایران سے، ان کو روم سے کیا لینا دینا تھا. لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور انسانیت جو اسلام ہے، اسلام پوری دنیا کے لیے ہے، تو پوری دنیا کے لیے اگر کوئی چیز آتی ہے تو اس کے جو ماننے والے ہیں ان کو بھی پوری دنیا کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. ان کو پتہ ہونا چاہیے مراکش میں کیا ہو رہا ہے، ان کو پتہ ہونا چاہیے ٹرکی میں کیا ہو رہا ہے، ان کو پتہ ہونا چاہیے لیبیا میں کیا ہو رہا ہے، اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اردن میں کیا ہو رہا ہے، اور فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. یہ تو ایک ضمن بات تھی. اور پاکستان کے حوالے سے پھر میں یہ کہوں گا کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، پاکستان ایک خطہ ہے، ایک سرزمین ہے، ایک جگہ ہے. پاکستان کوئی معبود نہیں ہے خدا نخواستہ. پاکستان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس سے محبت نہیں کرو گے تو آپ اس بندے کو مار دو، وہ بندہ جو ہے وہ جینے کا حق نہیں رکھتا، یا وہ بندہ قابل نفرت ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی. پاکستان ایک سرزمین ہے، ایک خطہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. کسی میں اس کے حوالے سے محبت ہے، کسی کے دل میں کوئی شخص اپنے حالات کی وجہ سے مایوس ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پاکستان کے حوالے سے اگر اچھے کلمات نہیں کہہ رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو جینے کا حق نہیں ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں کچھ لوگ، ایسا طبقہ ہے جو سمجھتا ہے کہ جو بلوچستان والے ہیں وہ غدار ہیں. بھائی وہ اپنے حالات کی وجہ سے تنگ ہے، غدار تو نہیں ہے. آج ان کے حالات ٹھیک ہو جائیں، ان میں سے زیادہ تر لوگ دوبارہ سے پاکستان کی طرف، پاکستان سے محبت کرنے لگ جائیں گے. اس طرح جو باقی ہمارے صوبے ہیں جہاں پر پاکستان کے حوالے سے نفرت پائی جاتی ہے، اس کے پیچھے ان کے حالات کے محرکات ہیں. آج کا دن جمعۃ الوداع کا دن بھی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان المبارک عطا کیا. ہم نے اپنی جو استطاعت تھی، جو بساط تھی، اس کے مطابق کوشش کی کہ ہم اپنا بیسٹ دے سکیں. اللہ تعالیٰ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادات بھی قبول فرمائے. ساتھ ہی ساتھ اگلے رمضان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے یہ موقع دے، شاید اگلی مرتبہ ہم اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کر سکیں. اور ساتھ ہی ساتھ پھر اب سیرت کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، اور ٹائم آپ کا مجھے مزید کم لگ رہا ہے، پہلے ہی کم لگتا تھا. اب سیرت کے اوپر بات ہوتی ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں کور ہوں، لیکن وہ ظاہر سی بات ہے آج آپ نے پاکستان کا سوال کر لیا. بالکل. خیر، طلحہ انعام صاحب یقیناً بہت اچھی روشنی ڈال سکتے ہیں سیرت کے حوالے سے. سیرت کے حوالے سے بالکل بات کریں گے. اچھا جی، ایک کلام شامل کرتے ہیں. آج جمعۃ الوداع ہے تو اسی سے متعلق بس اب آخری دن ہے ماہ مبارک کے، تو الوداعیہ کلام بس اب ہم پڑھنا شروع کر دیں گے، کیونکہ ظاہر ہے جب کلام پڑھتے ہیں تو ہمیں واقعی احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کتنا غفلت میں وقت گزار دیا. تو یہ کلام شامل کرتے ہیں اور پھر سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. کب کہا لال گوہر دلا دیجیے، کب کہا لال گوہر دلا دیجیے، آقا مجھ کو مدینہ دکھا دیجیے، آقا مجھ کو مدینہ دکھا دیجیے. میں بھی آنکھوں سے دیکھوں گی گنبد ہرا، میں بھی آنکھوں سے دیکھوں گی گنبد ہرا، میں بھی آنکھوں سے دیکھوں گی گنبد ہرا، میں بھی آنکھوں سے دیکھوں گی گنبد ہرا. میری آنکھوں کو مولا شفا دیجیے، میری آنکھوں کو مولا شفا دیجیے، آقا مجھ کو مدینہ دکھا دیجیے، آقا مجھ کو مدینہ دکھا دیجیے. کب کہا لال گوہر دلا دیجیے، کب کہا لال گوہر دلا دیجیے، آقا مجھ کو مدینہ دکھا دیجیے، آقا مجھ کو مدینہ دکھا دیجیے. اچھا لگتا ہے مجھ کو یہ کہنا، بہت اچھا لگتا ہے مجھ کو یہ کہنا، بہت اچھا لگتا ہے مجھ کو یہ کہنا، بہت اچھا لگتا ہے مجھ کو یہ کہنا، بہت. گر گئی ہوں میں آقا اٹھا دیجیے، گر گئی ہوں میں آقا اٹھا دیجیے،
آقا مجھ کو مدینہ دکھا دیجئے، آقا مجھ کو مدینہ دکھا دیجئے، کب کہا لال گوہر دلا دیجئے، کب کہا لال گوہر دلا دیجئے، آقا مجھ کو مدینہ دکھا دیجئے، آقا مجھ کو مدینہ دکھا دیجئے، آپ سے نہ کہوں تو میں کس سے کہوں، آپ سے نہ کہوں تو میں کس سے کہوں، آپ سے نہ کہوں تو میں کس سے کہوں، آپ سے نہ کہوں تو میں کس سے کہوں، میری قسمت سے سختی مٹا دیجئے، میری قسمت سے سختی مٹا دیجئے، آقا مجھ کو مدینہ دکھا دیجئے، کب کہا لال گوہر دلا دیجئے، کب کہا لال گوہر دلا دیجئے، آقا مجھ کو مدینہ دکھا دیجئے، آقا مجھ کو مدینہ دکھا دیجئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ جناب طلحہ انعام صاحب، تشریف فرما ہیں۔ جناب علی، آج ہم وطن عزیز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، آج کا ہمارا موضوع ہے پاکستان، تو بس اس پر فرمائیے گا۔ بہت شکریہ ثاقب بھائی، اور وطن عزیز کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کی بات کر رہے ہیں، تو واضح ہے سب کے لیے کہ کلمہ طیبہ پر یہ ملک جو ہے اس کے لیے حاصل کیا گیا کہ ہم اسلام کو یہاں نافذ کر سکیں نا، ہم پریکٹس کر سکیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو کہ تم اذان کیوں دے رہے ہو، لاؤڈ اسپیکر میں اذان کیوں ہو رہی ہے، اس طرح کے کوئی بھی مسائل ہمیں درپیش نہ ہو۔ تو پہلا تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے، ہماری طرف سے یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس اسلام کو نا اس اپنے ملک میں نافذ کروائیں، عدالتوں میں انصاف کا جو نظام ہے وہ لے کر آئیں، اور جب انصاف کا نظام آئے گا تو میرے خیال سے یہ سارے مسئلے جو ہے نا، کوئی بھی صوبے کے ہمارے مسئلے مسائل چل رہے ہیں، جب انصاف آنے لگے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں امن بھی لے آئیں گے، اس ملک میں خوشحالی بھی لے آئیں گے، اور ہمارے مسئلے مسائل بھی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، جب انصاف آ جائے گا، اچھا ثاقب بھائی، ہم پوری سیرت میں پورے رمضان میں ہی بات کرتے رہے کہ دیگر انبیاء کرام کے جو قصائص ہم سنتے بھی رہے، ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ایک پیغمبر کو ایک ایک معاشرے کا نا ایک ایک ٹاپک ان کو دیا ہوا تھا۔ جیسے ہم نے شعیب علیہ السلام کی بات کی تو ماپ تول میں کمی کا موضوع ان کے ساتھ کنیکٹڈ تھا، یوسف علیہ السلام کی بات کی تو صحیح طور پہ تجارت، اناج کے جو معاملات تھے وہ ان سے کنیکٹڈ تھے۔ اس طریقے سے دیگر اس طرح کے مسئلے مسائل ہیں، اخلاقیات کے اوپر جو ہے ہم نے دیکھا، مختلف موضوعات پہ ہم نے بات کی۔ تو یہ سارے ان واقعات کو سن کے اگر ہم تھوڑی سی سیکھنے کی کوشش کریں، تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو ہمارے حکمران ہیں، جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، ضروری یہ ہے کہ ان کو کم از کم دین کی تعلیمات جو ہے نا وہ کوئی ایسا ذریعہ بنا لیں کہ علماء کرام کوئی ایسی کمیٹی بنا لیں کہ ان کو کم از کم یہ سیرت کے واقعات، ہماری اسلامی تاریخ سنانا شروع کریں۔ حضرت عمر کا دور خلافت، اور اس میں دیکھیں آپ کہ آدھی سے زیادہ دنیا کے اندر حضرت عمر کی خلافت مسلمان رائج ہیں، اور اس قدر امن ہے، اس قدر اچھا جو ہے وہ نظام چل رہا ہے کہ دنیا کے آج جو بڑے بڑے نظام ہیں، آپ دیکھیں ڈاک کا نظام، یہ پولیس کا نظام، یہ جو چوکیاں بنی ہوئی ہیں کہ بھائی اتنی دیر تک کے جو ہے نا وہ فوجی جو ہے وہ نہیں رہے گا جنگ میں، وہ واپس اپنے گھر بھی آئے گا، اپنے گھر والوں کے پاس بھی وقت گزارے گا، اس کے بعد سفر لمبا ہے تو بیچ میں قیام کرے گا، اس کے بعد آگے بڑھے گا۔ تو بہت بڑے بڑے نظام ایسے ہیں جو ہمیں ہماری اسلامی تاریخ سے ملتے ہیں، اور ان کا اگر ہم مشاہدہ کر لیں بغور تو پھر ہمارے معاشرے کو بہتر کرنے میں ہمیں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ اور حکمران، جب ہم یہ بھی سوچ لیں کہ ہم مسئول ہیں، ہم سے سوال کیا جائے گا، تو پھر اس کے بعد کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا۔ جب حاکم، کوئی گورنر، کوئی وزیر اعلیٰ یہ سوچ لے کہ مجھ سے اللہ رب العزت سوال کریں گے۔ حضرت عمر کا یہ قول جو ہم سنتے آئے ہیں کہ اگر دریائے نیل کے کنارے ایک کتا بھی مر جائے گا تو اس کا ذمہ داری مجھ پر ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال پوچھیں گے، اس کا اگر کہوں ذرا برابر بھی ہمارے حکمران اگر اس پہ فوکس کریں گے، اس طرح اگر میں سوچنے لگوں، اس طرح کی سوچ میرے ذہن میں آ جائے تو وہ زیادہ اچھے سے جو ہے نا وہ عوام کی خدمت کر سکیں گے، عوام میں خوشحالی پھیلے گی،
اچھا آپ دیکھیں ایک سسٹم اور تھا کہ بیت المال بنا ہوا تھا جس سے غریبوں کی اور جو بزرگ تھے ان کی جو ہے وہ امداد کی جاتی تھی. اب ہمارے ہاں سسٹم بنا ہوا تو ہے اس طرح کا, لیکن وہ غریبوں اور بزرگوں تک پہنچ بھی پاتا ہے کہ نہیں پہنچ پاتا. تو بڑے بڑے بنیادی جو اسلام کے اصول ہیں, حرام نہیں کھانا, سود سے بچنا ہے, اگر آپ کے پاس ناحق مال کسی کا آ گیا تو آپ اس کو واپس کر دو گے, ریٹرن کر دو گے, تو میرے خیال سے یہ پاکستان اصل میں پاکستان بن سکتا ہے, اور وہ جو کلمے کے نام پر اس کو لیا گیا تو اس کا شاید پھر ہم حق ادا کر سکیں گے. بالکل ٹھیک ہے جناب, بہت ہی شاندار گفتگو جناب طلحہ انعام صاحب. بس ہماری ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہو رہا ہے, ہم آپ سے اب اجازت چاہیں گے. ابھی ایک کلام سنیں گے, کلام کے بعد چھوٹا سا وقفہ ہوگا, وقفے کے بعد مناجات کے سیگمنٹ کے ساتھ ہماری ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچے گی. تو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل بشرط صحت اور سلامتی اور زندگی. بصیرت رمضان جاری ہے, بس اب آخری دنوں میں ہم داخل ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے, ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے. تو بس آپ سے کل ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ. بصیرت رمضان جاری ہے, نئی صبح ویب ریڈیو لگائے رکھیے. وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے, وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے, انہیں اختیار دیا گیا. وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے, وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے, انہیں اختیار دیا گیا. انہیں اختیار دیا گیا. وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دیں, وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دیں. انہیں اختیار دیا گیا. وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں. جب علی کی عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پہ ہی ادا ہوئی, تو وہ وقت پہ ہی ادا ہوئی. جب علی کی عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پہ ہی ادا ہوئی, تو وہ وقت پہ ہی ادا ہوئی. چھپے آفتاب کو موڑ دیں, چھپے آفتاب کو موڑ دیں. انہیں اختیار دیا گیا. وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں. وہ نبی کی مٹھی کا معجزہ کہ وہ ہمارا میتا کہے خدا. وہ نبی کی مٹھی کا معجزہ کہ وہ ہمارا میتا کہے خدا, کہ وہ ہمارا میتا کہے خدا. وہ نگاہ کفر کو موڑ دیں, وہ نگاہ کفر کو موڑ دیں. انہیں اختیار دیا گیا. وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں, وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں. انہیں اختیار دیا گیا. انہیں اختیار دیا گیا. وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دیں.
کے ٹکڑوں کو چھوڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں اس وقت تک خیر باقی رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ رواہ البخاری۔ افطار ٹائمنگ از براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:47 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:57۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:20 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:30۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:26 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:36۔ افطار ٹائمنگ واز براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ کیا آپ ریڈیو سننے کے شوقین ہیں؟ کیا آپ کا خواب ہے کہ آپ بھی ریڈیو پر اپنی آواز کا جادو جگائیں؟ تو اب آپ کے خوابوں کو حقیقت بنانے کا وقت آ گیا ہے۔ نئی صبح ویب ریڈیو خاص طور پر بصارت سے محروم افراد کو RJ ریڈیو جوگی بننے کا ایک شاندار موقع فراہم کر رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس بہترین آواز ہے، آپ اچھا بول سکتے ہیں اور ریڈیو پر آپ اپنا شو ہوسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے۔ آڈیشن میں حصہ لینے کے لیے اپنے CV ہمیں اس نمبر پر بھیجیں۔ 033086000072۔ مزید معلومات کے لیے واٹس ایپ یا کال کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ نئی صبح کے انڈیپینڈنٹ لیونگ پروگرام کے پروگریسو لرنرز فاؤنڈیشن کورس میں خوش آمدید۔ اگر آپ کسی ایسے بچے کو جانتے ہیں جس کو پڑھائی کے معاملے میں عام بچوں سے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے، تو نئی صبح ایسے بچوں کے لیے لا رہا ہے پروگریسو لرننگ کورس، جس میں سکھائے جائیں گے روزمرہ زندگی کے بنیادی کام انتہائی آسان طریقے سے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں قابل ٹیچرز اور بہترین ٹرینڈ سٹاف، جو ان بچوں کو فراہم کرے گا ایکسٹرا کیئر اور دیا جائے گا بہترین لرننگ انوائرمنٹ۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کیجیے۔ 033086000072، 033622284663۔ اس کورس کے داخلے تیزی سے جاری ہیں، پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے: ذهب الظمع وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، یعنی پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا۔ یہ حدیث ابو داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2357 نمبر پر ہے۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ۔ میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں، تیرے جلوے میرے سنگ سنگ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔
اللہ اللہ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ۔ اے خالق و مالک، اے دونوں جہانوں کو پالنے والے، پروردگار عالم، اے سفر و حضر میں ساتھ دینے والے، اے روز و شب کے مالک، سینوں کے حالوں سے واقف، اے پروردگار عالم جو ہمارے ہر قدم پر ہمارے ہر قدم کا فیصلہ کرنے والا، اس کی نوعیت کو ماپنے والا، اس کو پوری دنیا کے لیے اور ہمارے لیے قابل تسخیر کر دینے والا۔ یا رب کائنات، ہم رمضان المبارک کی آخری ساعتیں گن رہے ہیں، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات ہیں، ہماری کچھ چند کاوشیں ہیں، دنیاوی لغویات ہمیں اس مرتبہ بھی آڑے رہی۔ اب کی بار بھی ہم وہ کوشش نہ کر سکے جو سوچ رکھی تھی، اب کی بار بھی ہم ویسے نتائج نہیں دے سکے جو ہم نے سوچ رکھے تھے، اب کی بار بھی تیرے ساتھ وہ تعلق قائم ہی نہ ہوا جس کی امید لگائے بیٹھے تھے۔ یا رب العالمین، اس رمضان المبارک میں ہم نے بہت کوشش کی، جتنی کی ہماری دنیاوی مصروفیات بھی آڑے آئیں، جتنی کی ہماری اپنی خواہشات بھی آڑے آئیں، جتنی کی ہماری آگے کی پلاننگز بھی آڑے آئیں۔ یا اللہ، یا پروردگار عالم، تو ہی تو ہے جو ہماری چھوٹی سی کوشش کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں معلوم ہے ہم اپنی خطاؤں کے باوجود تیری رحمت کے سائے میں آ گئے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ تیرے رنگ ہیں، تیری کائنات ہے، تیرا رحم ہے اور ہم ہیں۔ تو نے عطا کیا، میں نے بلا دیا، تو نے پھر سے دیا، نا شکر کیا نا شکر کیا، تو نے پھر سے دیا، دیتا ہی گیا، تو نے پھر سے دیا، دیتا ہی گیا۔ منہ موڑ دیے دریاؤں کے، میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا، میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا۔ میری اگلی نظر ستاروں پر، پھر بھی میں تیرے سہارے پر، تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ۔ میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں، تیرے جلوے میرے سنگ سنگ۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ۔ عشرہ لیلۃ القدر بھی نفس ہونے کے قریب ہے۔ یا پروردگار عالم، ہم راتیں جاگ رہے ہیں، تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کر رہے ہیں، وہ رات کہ جس کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل، وہ رات کہ جس کی عبادت 84 برس سے افضل۔ اے پروردگار عالم، آج کے دور میں تو ہماری عمریں بھی 84 برس نہیں ہوتی، ہمیں وہ پروردگار عالم لیلۃ القدر عطا کر کہ جو ہماری عمروں سے زیادہ ہمارا ثواب لکھوا دے، ہمیں وہ لیلۃ القدر عطا کر کہ جس کے بعد ہماری زندگی کا گزارنے کا زاویہ اور ذائقہ بدل جائے۔ اے رب العالمین، ہمیں وہ لیلۃ القدر عطا کر کہ جس کے بعد ہم لوگوں کے لیے اسلام والے ہو جائیں، ایمان والے ہو جائیں اور لوگوں کے لیے نمونہ بن جائیں۔ اس ٹرانسمیشن کا ہم حق ادا نہیں کر سکے، اس کا مقصد بھی لوگوں تک نیکی کا پیغام دینا تھا، لوگوں تک علم کی بات پہنچانا تھی، حکمت کی بات پہنچانا تھی، تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کما حقہ درود بھیجنا تھا، تیری حمد و ثنا کرنی تھی، تجھ سے دعائیں کرنی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ ان میں سے کون سا کام ہم کر سکے، کون سا ڈھنگ سے کر سکے، کون سا نہیں کر سکے، مگر ہماری نیت خالص تھی۔ ہم اپنی نیت کی گواہی دے سکتے ہیں، ہم اپنی نیت کی گارنٹی لے سکتے ہیں، اپنے عمل کی یا اللہ نہیں لے سکتے۔ ہم کمزور و بے بس، ہم ناچیز و عاجز۔ یا اللہ، آج کے دن ایک مرتبہ پھر تیرے سامنے ہمارے ہاتھ پھیلے ہوئے، سر جھکا ہوا، جھولیاں اٹھی ہوئی۔ یا اللہ، تو ہی ہے، تو ہی ہے جو ہماری اس ٹوٹی پوٹی کوشش کو بھی قبول کر لے۔ ہم نے یہ کاوش، یہ کوشش صرف تیرے لیے کی، ہم نے صرف تجھے سامنے رکھا، ہم نے صرف تیری رضا کو مقصود رکھا۔
آج کے دن ہمیں اپنی رضا نصیب کر. آج کے دن اس چھوٹی سی کوشش کو, چھوٹی سی کاوش کو یا اللہ, جس طرح تو کہتا ہے کہ مجھے کوئی صدقے کے طور پر, جب صدقے کے طور پر میری راہ میں کھجور کی ایک دانہ بھی دیا جاتا ہے, میں اسے پالتا ہوں اور اتنا بڑا کرتا ہوں کہ حشر کے دن جب وہ شخص آئے گا تو اس کی ایک کھجور بہت پہاڑ کے برابر ہو جائے گی. یا اللہ, ہماری اس ٹرانسمیشن کی چھوٹی سی کوشش کو بھی اپنے دربار میں قبول کر, اسے پال اور اتنا پال کہ یہ روز حشر میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. اس میں کی جانے والی چھوٹی موٹی اور یا اللہ نہ جانے کیسی کیسی غلطیاں جو ہمیں یاد ہیں, جو نہ یاد ہیں, جو ہم جانتے بھی تھے پھر بھی کر گئے, جو نہیں جانتے تھے ہم سے ہو گئی, اپنا بندہ سمجھ کر, ناچیز بندے سمجھ کر, روزے دار بندے سمجھ کر معاف فرما. یا رب العالمین, اس طرح بھی کاوشیں, اس طرح کی کوششیں بار بار کرنے کی توفیق عطا فرما. میں ذات پات میں اونچ نیچ میں اور فرقوں میں بٹا ہوا, میں ذات پات میں اونچ نیچ میں اور فرقوں میں بٹا ہوا. جو سچائی کو جھٹلا دے دل ایسی گرد سے ہٹا ہوا, جو سچائی کو جھٹلا دے دل ایسی گرد سے ہٹا ہوا. شکوا نہیں جسم کی مٹی سے اور روح بھی اب بےتاب نہیں, تیرے حکم پہ چلنا ایک طرف, تیرا نام بھی لینا یاد نہیں, تیرا نام بھی لینا یاد نہیں, تیرا نام بھی لینا یاد نہیں. کم سے کم مجھ کو لوٹا دے, کم سے کم مجھ کو لوٹا دے وہ روح اور جسم کی جنگ, جنگ تیرے رنگ رنگ, تیرے رنگ رنگ, تیرے رنگ رنگ, تیرے رنگ. یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ, یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ, یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ, یا اللہ یا اللہ اللہ. میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں تیرے جلوے میرے سنگ سنگ, میرے رنگ رنگ, تیرے 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 رنگ رنگ, مولا رنگ رنگ, تیرے 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 رنگ رنگ, مولا رنگ رنگ, یہ رنگ رنگ سب رنگ رنگ, تیرے رنگ رنگ, تیرے رنگ, تیرے رنگ, تیرے رنگ 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 رنگ, مولا رنگ. بصیرت رمضان, بصیرت رمضان, بصیرت رمضان, بصیرت رمضان. آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ, اور اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو, آپس میں سلام عام کرو. رواہ الترمذی. نئی صبح ویب ریڈیو, آپ کے دل کی آواز. نئی صبح کے انڈیپینڈنٹ لیونگ پروگرام کے پروگریسو لرنرز فاؤنڈیشن کورس میں خوش آمدید. اگر آپ کسی ایسے بچے کو جانتے ہیں جس کو پڑھائی کے معاملے میں عام بچوں سے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے, تو نئی صبح ایسے بچوں کے لیے لا رہا ہے پروگریسو لرننگ کورس, جس میں سکھائے جائیں گے روزمرہ زندگی کے بنیادی کام انتہائی آسان طریقے سے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں قابل ٹیچرز اور بہترین ٹرینڈ سٹاف, جو ان بچوں کو فراہم کرے گا ایکسٹرا کیئر, اور دیا جائے گا بہترین لرننگ انوائرمنٹ. تو پھر دیر کس بات کی, مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کیجیے. 0330
8600 03362228 اس کورس کے داخلے تیزی سے جاری ہیں. پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی. آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری. کیا آپ ریڈیو سننے کے شوقین ہیں؟ کیا آپ کا خواب ہے کہ آپ بھی ریڈیو پر اپنی آواز کا جادو جگائیں؟ تو اب آپ کے خوابوں کو حقیقت بنانے کا وقت آ گیا ہے. نئی صبح ویب ریڈیو خاص طور پر بصارت سے محروم افراد کو RJ ریڈیو جوگی بننے کا ایک شاندار موقع فراہم کر رہا ہے. اگر آپ کے پاس بہترین آواز ہے، آپ اچھا بول سکتے ہیں اور ریڈیو پر آپ اپنا شو ہوسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے. آڈیشن میں حصہ لینے کے لیے اپنے CV ہمیں اس نمبر پر بھیجیں 033086000072. مزید معلومات کے لیے واٹس ایپ یا کال کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں. نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز. آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. افطار ٹائمنگ از براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ. آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:47 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:57. لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:20 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:30. اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:26 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:36. افطار ٹائمنگ واز براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ. یار دے دیدار ہوندے نے تڑپ دے نے جو اج یارو کل دربار ہوندے نے نصیباں والیاں نوں یار دے دیدار ہوندے گناہگاراں غریباں لئی دنے راتی دعا کرنی گناہگاراں غریباں لئی دنے راتی دعا کرنی اینوں کہندے نے غم خاری تے انج غم خار ہوندے نے اینوں کہندے نے غم خاری تے انج غم خار ہوندے نے اور سواری کرن لئی جسنوں ملے کہندے محمد دے سواری کرن لئی جسنوں
مد دے پھر نوابی اس نو کہہ دے نے تے انج سردار ہوندے نے نصیباں والیاں نو یار دے دیدار ہوندے نے حسین ابن علی دسیا لٹا کے گئے دا گھر سارا حسین ابن علی دسیا لٹا کے گئے دا گھر سارا رضا جے یار دی ہووے کدوں انکار ہوندے نے رضا جے یار دی ہووے کدوں انکار ہوندے نے ظہیر اوف نہیں رکھ دے حشر دے امتحان دا ظہیر اوف نہیں رکھ دے حشر دے امتحان دا جڑے زہرا دے بچیاں دے وہی خدمت گار ہوندے جڑے زہرا دے بچیاں دے وہی خدمت گار ہوندے نے تڑپ دے نے جو اج یارو او کل دربار ہوندے نے بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ، اور اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو، آپس میں سلام عام کرو۔ رواہ الترمذی۔